الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون زمین و آسمان کی ہر چیز ہر قسم کے شریکوں سے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی ہے غالب و حکمتوں والا اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو اللہ کے ہاں بڑے غضب کی اور بیزاری کی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید مسلسل ایک عنوان جمعے کے خطبات میں
بیان ہو رہا ہے۔ جس کا مرکزی عنوان یہ ہے کہ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی سیرت کا سب سے اہم اور نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ جن کاموں کے اعمال کے کرنے کا امت کو حکم دیتے، آپ خود اس پر عمل کر کے دکھایا کرتے تھے۔ بلکہ کہنے سے زیادہ عمل کر کے دکھاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختلف پہلو میں نے بیان کیے ہیں۔ آج جس پہلو پہ گفتگو کروں گا وہ ہے تواضع، انکساری، عاجزی۔ یہ تکبر کی ضد ہے، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ تکبر۔ ہماری شریعت نے، قرآن نے، میرے آقا نے امت کو عاجزی، تواضع، انکساری اس کا حکم دیا ہے، تلقین کی، اور فخر، غرور، تکبر، بڑھائی اس سے بڑی سختی کے ساتھ شریعت نے منع کی، روکا ہے۔ متکبر اللہ کے ناموں میں سے اس کا ایک نام ہے، المتکبر۔ قرآن پاک نے کہا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ، زمین و آسمان میں کبریائی اسی کے لیے۔ آپ اس اللہ کی بڑائی بیان کریں، پیدا ہونے کے بعد ہمارے کان میں جو دنیا کی سب سے پہلی آواز پہنچائی گئی وہ یہی تھی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کبریائی اسی کے لیے ہے، تکبر اسی کو سجتا ہے۔ وہ اپنی تخلیق پر غور کرے، اسے بڑھائی، غرور، فخر، تکبر، زیب نہیں دیتا۔
اسے عاجزی کا حکم ہے، انکساری کا حکم ہے، تواضع کا حکم ہے، جھکنے کا حکم ہے۔ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تکبر میری چادر ہے، عظمت میرا تہبند ہے۔ جو اسے اختیار کرے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ تکبر سے، غرور سے، فخر سے منع کی۔ تکبر نام ہے دوسرے کو حقیر سمجھنے کا، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھ۔ یعنی کسی نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، اچھا مکان بنایا ہے، اچھی گاڑی استعمال کر لی ہے، اچھی چیزیں استعمال کرتا ہے، اس کا نام تکبر نہیں ہے۔ اسے آپ کہیں گے تحدیث نعمت، کہ جو اللہ نے اس پر نعمت کی ہے وہ بندہ اس نعمت کو ظاہر کر رہا ہے بطور شکرانہ۔ تکبر نام ہے اچھے مکان میں رہ کر کم مکان میں رہنے والوں کو حقیر سمجھنا، اچھی گاڑی استعمال کر کے کم گاڑی والوں کو حقیر سمجھنا، اچھے کپڑے پہن کر معمولی کپڑے پہننے والوں کو حقیر، یہ نام ہے تکبر کا۔ دوسروں کو کیا سمجھنا؟ حقیر سمجھنا۔ تو اس تکبر سے منع کیا۔ فخر، غرور، تکبر یہ انسان کی صفت نہیں ہے، یہ عرش والے کی صفت ہے۔ تواضع کا حکم دیا، عاجزی کا، انکساری کا شریعت نے حکم دیا۔ آپ دیکھیں، میں نے کہا نا کہ قرآن آپ پڑھا کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں۔ اس ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو اس پر غور کیا کریں، اس میں ڈوب جایا کریں، سرسری نہ پڑھا کریں کہ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں، مجھ سے کون سی بات اللہ کہنا چاہتے ہیں۔ آپ سیشن کی عدالت میں کھڑے ہوں، ہائی کورٹ میں کھڑے ہوں یا سپریم کورٹ میں کھڑے ہوں اور چیف جسٹس گفتگو کر رہا ہو آپ سے، کیسے سنیں گے آپ؟ تو قرآن میں عرش والا آپ سے گفتگو کر رہا ہے، تو پھر اس کی کبریائی کو سامنے رکھ کر پڑھیے نا قرآن، کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ متکلم جتنا اونچا ہوتا ہے اس کے کلام میں اتنا ہی اثر ہوتا ہے۔ تو آپ ڈوب کے قرآن پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں۔ حضرت لقمان حکیم ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو حکمت دی تھی، یعنی دانائی، سمجھ۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں اور اسے اللہ نے سورۃ لقمان میں ذکر کیا ہے، آپ ان نصائح کو پڑھیں، کس ترتیب کے ساتھ انہوں نے نصیحتیں کی ہیں۔ یہی کہنا ہے، میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ غور کر کے پڑھا کریں، اس کی ترتیب آپ دیکھیں۔ سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کی، یہ بنیاد ہے۔ عقیدے کا پختہ ہونا، اگر ایک آدمی عقیدے پر کوئی توجہ نہیں دیتا اور وہ کہتا ہے یہ کتنی ضروری چیز نہیں ہے، اعمال ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ اس احمق آدمی کی طرح ہے جو اچھا مکان بنانا چاہتا ہے بغیر بنیاد کے۔ تو اسے آپ پاگل نہیں کہیں گے کہ یہ پاگل ہے، ایک اچھا مکان بغیر بنیاد کے کیسے بنانا چاہتا ہے؟ اس کے لیے تو ایک بنیاد چاہیے۔ اعمال صالحہ کے لیے عقیدہ توحید کا درست ہونا اسی طرح ہے جس طرح مکان کے لیے بنیاد۔ اگر عقیدہ توحید درست نہیں ہے، 70 حجیں کرے، بیت اللہ میں جھاڑو دے، حاجیوں کو ستو پلائے، مسجد نہ بنائے، بیت اللہ بنائے، اللہ کہتے ہیں حابطت اعمالہم،
فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم نے قیامت کے دن ان کے لیے ترازو اٹھانا ہی نہیں۔ کیوں؟ حابطت اعمالہم، ان کے اعمال کیا ہیں؟ برباد ہو گئے۔ تو جب ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھنے کے لیے چیز ہی کوئی نہیں، اعمال نیک جو تھے وہ شرک نے ضائع کر دیے، تو کوئی دکاندار ایسے کرتا ہے کہ ایک پلڑے میں سودا رکھے، دوسرے میں بٹے نہ ہوں تے ترازو چکی کھلوتا ہوئے، تو لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے۔ ترازو وہاں اٹھایا جاتا ہے جہاں دونوں پلڑوں میں رکھنے کے لیے ایک طرف سودا ایک طرف بٹے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک طرف گناہ تھے، دوسری طرف نیکیاں رکھنی تھیں، شرک نے ساری نیکیاں کیا کر دیں؟ دوسرے پلڑے میں رکھنے کے لیے چیز ہی کوئی۔ عقیدہ درست نہیں، کوئی عمل قبول نہیں، اسی پر ہم زور دیا کرتے ہیں، ہماری پوری جماعت اسی پر اپنا زور صرف کرتی ہے، عقیدہ درست کرو۔ میرے نبی جب نبی بن کے آئے 12 سال کوئی چیز فرض نہیں ہوئی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ نماز 12 نبوی میں فرض ہوئی، زکوٰۃ مدینے میں جا کے فرض ہوئی، روزے بھی مدینے میں، حج نبوت ملنے کے 20 سال بعد فرض ہوئی۔ 13 سال میرے نبی نے مسلسل محنت کی ہے عقیدے بنانے پر۔ آپ مکی اور مدنی صورتیں، آپ کے خیال میں ہوگا مکی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو مکے میں اترے ہیں اور مدنی وہ ہوتی ہیں جو مدینے میں اترے ہیں۔ نہیں، مکی وہ ہوتی ہیں جو ہجرت سے پہلے اترے اور مدنی وہ ہیں جو ہجرت کے بعد چاہے وہ مکے میں اتریں گی تو وہ کیا کہلائیں گی؟ مدنی۔ ہجرت سے پہلے اترنے والی صورتیں مکی ہیں، انہیں پڑھیے۔ سارا زور صرف کیا گیا عقیدے بنانے پر۔ مالک میں ہوں، مختار میں ہوں، قادر میں ہوں، متصرف میں ہوں، زمین و آسمان کا خالق میں ہوں، پیدا کرنے والا میں ہوں، چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو بچھانے والا میں ہوں، بغیر ستونوں کے آسمان کی چھت کھڑی کرنے والا میں ہوں، سورج کو تپش بخشنے والا میں ہوں، چاند کو ضیاء پاشیاں بخشنے والا میں ہوں، ستاروں کو جگمگانا سکھانے والا میں ہوں، بادلوں کو لانے والا میں ہوں، بارش کا برسانے والا میں ہوں، ایک دانے کو 700 دانوں میں بدلنے والا میں ہوں، ہلنے والی زمین پر پہاڑوں کی میخیں ٹھونکنے والا میں ہوں، پہاڑوں میں سے میٹھے پانی کے چشمے جاری کرنے والا میں ہوں، یہ نباتات، جمادات، پھول، پھل، ان میں رنگ، خوشبو، ذائقے بخشنے والا میں ہوں، اور اگر یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں تو پھر الہ صرف میں ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ 13 سال میرے نبی کی محنت اس پر ہوئی تھی۔ ہمارے متعلق تو لوگ بکواس کر دیتے ہیں نا، بھائی انہوں نے توحید تو سوا آندھی کوئی گل نہیں، یہ ہر وقت توحید کرتے رہتے ہیں، شرک اس لیے کرتے رہتے ہیں کہ اگر یہ پختہ نہیں نا، ایک رائی کے دانے کے برابر، شرکی کے دانے کے برابر، اگر شرک آیا، قرآن بولا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ کروں ترجمہ کے سمجھ آ گئی جی؟ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ ٹھکانہ اس کا کیا ہے؟ آگے اللہ نے ایک بات کی، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، مشرک ظالموں کا مددگار بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کیوں کہا؟
یہ اس لیے کہا کہ مشرک کے ذہن میں ہوتا ہے فلاں چھڑا کے لے جائے گا، فلاں چھڑا کے لے جائے گا، فلاں کی سفارش کام آئے گی۔ اللہ نے آخر میں فرمایا جدہ میں سٹنا نہ جہنم وچ ما للظالمین من انصار، ظالموں کو چھڑانے والا بھی۔ یہ جو ہم محنت کرتے ہیں، الزام اپنے اوپر لیتے ہیں، لوگ ہمارے متعلق باتیں بناتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، لیکن یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ مجھے اس سے کوئی فرق یعنی میرے کان پہ جوں بھی نہیں رہی، خدا گواہ، پتہ نہیں کسی کو ہوتی ہوگی تکلیف، مجھے نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ میرے سامنے نبی پاک کی زندگی اسوہ آتا ہے، ان کے سر پہ گن ڈالا جا رہا ہے، راستے میں کانٹے ہیں، وہ جا رہے ہیں پیچھے سے پتھروں کی بارش ہے، وہ جا رہے ہیں پیچھے سے کذاب ہے۔ ہمیں تو کبھی کسی نے سڑک چلتے نہیں کہا، کذاب ہے، مجنون ہے، شاعر ہے، جادوگر ہے۔ میرے نبی کی سب سے بڑی بیٹی کو نیزے مارے گئے، وہ اونٹنی سے گری، اس کا حمل ضائع ہو گیا، انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا، ان کو عورتیں غسل دے رہی ہیں۔ میرے نبی قریب آئے، اپنی چادر ان عورتوں کو دی، میری بیٹی کو اس میں کفنا دینا، اور میرے نبی نے وہاں ایک جملہ کہا، قصور تو میرا تھا، لوگاں سزا تین کیوں دیتی؟ میرے نبی کی تو بیٹیوں کو نیزے مارے گئے تھے، ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ زیادہ کہ وہابی ہیں جی، گستاخ ہیں جی، بے ادب ہیں جی، منکر ہیں جی، اس کے سوا تم کر کیا سکتے ہو؟ یہ مجنون کہنا، کذاب کہنا، دیوانہ کہنا، صابی کہنا، یہ ہمیشہ مشرکین کی عادت رہی ہے، اور کہیں گے بھی اس کو جو ان کی دکھتی رگوں پہ ہاتھ رکھے گا، اور جو دکھتی رگوں پہ ہاتھ نہیں رکھے گا اس کی تعریفیں کریں گے، اے ٹھیک ہے، اے دھیاں جیا پتر ہے، یہ عالم ٹھیک ہے، یہ کسی کو کچھ نہیں کہتا، اس کو کچھ نہیں کہیں گے۔ ویسے بھی قرآن پاک نے کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رِجَالًا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِ، ہم نے آپ سے جتنے پہلے پیغمبر بھیجے تھے نا وہ سب مرد تھے، مرد۔ اس نو پنجابی چاہتے ہیں جڑا، پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ جڑا۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں توحید بیان کرنا خسریاں دا کام نہیں، جڑیاں دا کام نہیں، اے زنانیاں دا کام نہیں۔ بزدل لوگ کیا بیان کریں گے جنہوں نے اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ لکھوانا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو حضرت جی کہلوانا ہے، جن کا سارا دار و مدار مدرسے کے چندوں پہ ہے، ہمارے چندے بند نہ ہو جائیں، انہوں نے کیا توحید بیان کرنی ہے؟ تو یہ ان لوگوں کا کام ہے جو ہر چیز تج کے میدان میں آتے ہیں، فتوے بھی سہنے ہیں، مخالفتیں بھی سہنی ہیں، راستے بھی رکنے ہیں، چندے بھی بند ہونے ہیں، لیکن نہیں۔ میرے استاد کہا کرتے تھے تم اللہ کی توحید بیان کرو، قرآن واضح سناؤ، دنیا کی دولت تو تمہارے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرتی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ تو عقیدے کی اصلاح سب سے پہلے ضروری، اگر عقیدے کی اصلاح نہیں، عقیدہ صحیح نہیں، کوئی عمل قبول نہیں، کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی کل نہ قیامت کے دن کہنا بھئی ہم سن دسیا کسی نہیں سی، اور تم کہو بھئی شرک بھی کریں اور نمازیں بھی پڑھیں، شرک بھی کریں اور ہر سال عمرہ اور حج بھی کریں، اور کر اللہ وہ نمازیں اور وہ حج اور وہ عمرے تمہارے کام آتے رہیں، اس کو ہم غلط قرار دے دیں کہ یہ غلط ہے، اللہ نے غلط اطلاعیں دی ہیں۔ حبطت اعمالہم ان اللہ لا یغفر، کرو میں نے لا یغفر کا، نہیں بخشتا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے،
وَيَغْفِرُ اور بخش دیتا ہے مَا دُونَ ذَلِک اس شرک کے نیچے، وَيَغْفِرُ اور بخش دیتا ہے اس شرک کے نیچے نیچے کتنے گناہگار ہوں گے، جس کو چاہے گا اپنی رحمت سے بخش دے۔ یہ دون ذالک پہ تھوڑا سا غور کرو، میں نے کہا نا قرآن کو ذرا غور سے پڑھا کرو، میں نے اب کہا نا دون ذالک شرک سے نیچے نیچے، بولو ذرا شرک سے نیچے نیچے، شرک سے نیچے نیچے، اس میں باپ کا قاتل بھی آ گیا، قتل بھی کیا بیت اللہ میں، کھوپڑی اتاری، اس میں شراب پی، یہ بھی دون ذالک میں ہے، شرک سے نیچے نیچے۔ میری رحمت جوش میں آئے میں معاف کر دوں گا، مشرک کو میں نے معاف نہیں کرنا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ تو قرآن نے اعلان کیا ہے۔ یہ کوئی ہماری سختی ہے یا ہم سختی کر رہے ہیں؟ ہمارا قصور تو صرف اتنا ہے کہ ہم سنا رہے ہیں، وہ جو قرآن نے بیان کیا اس کو ہم سنا رہے ہیں۔ شرک معاف نہیں ہونا، شرک سے ہر نماز کے بعد دعا مانگا کیجئے، مولا جو شرک ہم نے دانستہ کیا یا نادانستہ کیا، کبھی ایسا جملہ ہماری زبان سے نکل گیا یا عمل ہو گیا جو شرک کے قریب تھا، مولا ہم ہر قسم کے شرک سے توبہ کرتے ہیں۔ اس کا یہ علاج ہے، اسی دنیا میں توبہ کر لو، اسی دنیا میں معافی مانگ۔ اللہ کی رحمتیں بھی بڑی وسیع ہیں بھائی، اس دیاں او ہی جانے، پتہ نہیں بندوں کے ساتھ وہ کیا معاملہ۔ مجھے کل کسی بندے نے بتایا کہ کوئی مرزائی تھا، 70 سال عمر تھی، توبہ طائب ہو گیا، 2 گھنٹے کے بعد فوت ہو گیا۔ تو وہ ایسے ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے آج باہر نکلا ہو۔ اللہ کی اللہ ہی جانے، اس کی رحمت جوش میں آ جائے، معاف کرنے پہ آ جائے، اس سے کوئی بعید نہیں۔ لیکن شرک نبی کا چچا کرے یا نبی کا بیٹا کرے یا نبی کا باپ کرے یا نبی کی بیوی کرے، سمجھ گیا ہو کون نہیں سمجھے؟ نبی کا رشتہ دار ہو، قریبی ہو، شرک کا ارتکاب کرے تو اللہ تعالی مشرک بیٹے کے باپ کو کہتے ہیں ضرورت دی ہر شے کشتی تے بحال ہے، جانور ہیں، اڑتے پرندے ہیں، حشرات الارض ہیں، جوڑا جوڑا بٹھا لے، مشرک تیری کشتی میں نہیں بیٹھ سکتا، وہ نہیں بیٹھے گا، باقی جس کو چاہے بٹھا لے۔ وہ رو کے کہتے ہیں رب ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میری آل ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ اور تیرے وعدے سچی ہیں۔ اللہ تعالی نے پیچھے کہا تھا نا میں تیری اہل کو بچاؤں گا، پیچھے اللہ نے وعدہ کیا تھا پچھلی آیتوں میں، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا تجھے اور تیری اہل کو، حضرت نوح کے ذہن میں وہی اہل ہے جس کا وعدہ اللہ نے کر رکھا تھا، اسی لیے کہتے ہیں مولا میرا بیٹا میری آل ہے، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میری آل کو بچائے گا۔ اللہ نے فرمایا انہو لیس من اہلک، جس آل کے بچانے کا وعدہ کیا تھا اے انہاں وچوں نہیں، اے انہاں وچوں نہیں۔ وہ آل کون تھے؟ ماننے والے۔ وہ آل کون تھے؟ پیروکار۔ وہ آل کون تھے؟ متبع۔ وہ آل کون تھے؟ وہ 80 بندے جنہوں نے حضرت نوح کی دعوت کو قبول کیا تھا،
حضرت نوح اہل سے کیا سمجھ رہے تھے؟ گھر والے سمجھتے تسی بھی یہی ہو، وہ یہ سمجھ رہے ہیں اہل سے مراد کون ہے؟ میرے گھر والے، اس میں بیٹا بھی شامل ہے۔ اور رب جب کہہ رہا تھا تیری اہل کو بچاؤں گا تو اللہ کا مقصد کیا تھا؟ تیرے ماننے والے، تیرا کلمہ پڑھنے والے، تیرے متبع۔ تو حضرت نوح نے کہا مولا ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میری آل ہے۔ اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ تیری آل نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے عمل اچھے جی نبی دا پتر۔ تم آج کہہ رہے ہو جی سید دی سین نو سلام ہے جی، نا وہ متبع ہو، وہ نبی پاک کا کیا ہو؟ پیروکار ہو، پھر ہے وہ آل، پھر وہ ہے آل، پیروکار ہو، متبع ہو۔ اور اگر متبع نہ ہو، پیروکار نہ ہو، نبی کی دعوت کو نہ مانے، نبی کے احکام کی خلاف ورزی کرے، تو نبی کی بیوی کی کوکھ سے جنم لے، صلبی نسبی بیٹا ہو، قرآن نے کہا انہ لیس من اہلک، یہ تیری آل۔ آگے جو اللہ نے لہجہ استعمال کیا نا، اللہ اکبر۔ ابھی میں نے رحمت کا ذکر کیا، بڑا رحیم ہے، اب ذرا اس کی جباریت کا، جلال کا، جلال دیکھیں، جلال۔ گفتگو ہو رہی ہے پیغمبر سے، اللہ گفتگو ہو رہی ہے اللہ کے نبی سے، اور نبی بھی وہ جس نے 950 سال اس کے نام پر مار کھائی ہے۔ کتنا پیارا ہوگا، بولتے کیوں نہیں ہو؟ کتنا پیارا ہوگا۔ اس سے بات ہو رہی ہے، کیا کہتے ہیں اللہ؟ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس شے دا علم نہیں نا اس کے بارے میں مت سوال کیجئے۔ آپ کو اگر پتہ نہیں کہ آل سے مراد کون تھا، جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ آل کو بچاؤں گا، اس کا آپ کو پتہ نہیں تھا، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ آگے ذرا لفظ سنو، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین۔ سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے ہو؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہے رب، یہ ہے معبود، یہ ہے الہ، یہ ہے قہار۔ اس کا لہجہ دیکھو، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں۔ جاہلین کا کیا معنی کروں یار؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر کے بارے میں یہ لفظ آیا ہے، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ کہیں تو نادانوں میں سے نہ ہو جائے۔ میں نے بڑا ہلکا معنی کیا یار، میں نے نبوت کے منصب کا خیال رکھتے ہوئے بڑا ہلکا سا معنی کیا۔ جاہلین کا معنی میں نے کیا کیا؟ نادان۔ کہیں آپ نادانوں میں سے نہ ہو۔ اب ذرا ان کی عاجزی دیکھیے، ان کی اعوذ بک ان اسألک، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس چیز کے بارے میں سوال کروں جس کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ عابد ہیں، وہ معبود ہے نا، اور یہ عابد ہیں۔ دونوں کے لہجے میں فرق دیکھیے، وہ کہتا ہے میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، کہیں تیرا نام نادانوں میں نہ لکھا جائے۔ کہتے ہیں انی اعوذ بک، میں پناہ طلب کرتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں، پوچھوں جس کا مجھے علم نہیں۔
میں اس چیز کا سوال کروں؟ شرک کرے نبی کا بیٹا، کوئی معافی نہیں، اس دنیا میں معافی ہے، توبہ کرے، کہتے ہیں ایسے کر دوں گا جیسے ماں کے پیٹ سے آج باہر آیا، اور اگر بغیر توبہ کیے مر گیا پھر اس کے جنازے پڑھنے سے روکا۔ جنازے پڑھنے کا لفظ تو غلط نکل گیا، کی دعا کرنے، اس کی بخشش کی دعا نہیں کرنی۔ ماں کا یہ واہ قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، ہوں نہیں بول دے، نیتی کھلوتے ہوندے ہو نا تاں نہیں ہو بول دے، والذین آمنوا ہو شامل کے کوئی نہ، ما کانا ما ینبغی، ما کانا ما ینبغی، نبی کو جائز نہیں، کسی نبی کے لائق نہیں، کسی لائق نہیں، این یستغفروا، کہ وہ بخشش مانگے، للمشرکین، شاباش شاباش، ولو کانوا، مشرک قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، یہ قرآن نے کہا، وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے بخشش کی دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ جنازہ پڑھنے سے روک دیا، بخشش کی دعا مانگنے سے روک دیا۔ ایک بات میں کہا کرتا ہوں، عام علماء نہیں، مولا دنیا تے نک بھی تے رکھنا نہیں، اسے دنیا چ نہیں رہنا، کلیگ ہے، چچا ہے، ماموں ہے، داماد ہے، بھائی ہے، مولا کھلو لین دے، مولا جنابی سانتا نک رکھن دے، سانتا نک رکھن دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تو میرا مومن بندہ، میں تیرے نال پیار ہے، تین میرا موحد بندہ ہے، تیرے نال میری یاری ہے، تے تیرا میرا جھگڑا چنگا نہیں لگدا، تیرا میرا جھگڑا، میں عرش سے کہتا ہوں ان کے لیے بخشش نہیں مانگنی، تو زمین پہ کھڑے ہو کے کہے مولا ان کو معاف کر دے، تیرا میرا جھگڑا چنگا نہیں لگتا۔ تو عقیدہ جو ہے یہ کیا ہے؟ بنیاد، بنیاد ہے۔ سونا اکھاں بھی بند نہیں کر، آنکھیں بند نہ کرے، اللہ آپ کی آنکھیں کھلی رکھے، اور اللہ لمبی زندگی دے صحت کے ساتھ۔ اللہ ہو تو میں نے کہا نا کہ آپ حضرت لقمان حکیم کی نصیحتیں جو ہیں وہ پڑھیں، آج اللہ کے لیے سورۃ لقمان جا کے پڑھیں، بڑی مزیدار کتاب ہے یار قرآن جو، لیکن اللہ اس کی سمجھ بھی دے، سمجھ دے تو پھر بڑا لطف ہے، پڑھتے بھی رہے تو آپ کے سمجھ میں وہ رنگ نہیں آئے گا، ترجمہ تو آپ پڑھ لیں گے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہاں اللہ نے یہ بات کیوں کی۔ سب سے پہلے حضرت لقمان نے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، یا بنی تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، ان لظلم عظیم، یہ صرف ظلم نہیں ہے، عظیم ہے، یہ صرف ظلم، زنا ظلم ہے۔ زلیخا دعوت دے رہی ہے حضرت یوسف کو، تو حضرت یوسف کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون، اللہ کی پناہ، تیرا خامد میرا مالک ہے، اس نے مجھے ٹھکانہ دیا، من پتر بنایا، میں اس دے گھارے زنا کراں، انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کامیاب
تو حضرت یوسف کیا کہنا چاہتے ہیں کہ زنا کرنا کیا ہے؟ ظلم ہے. تبھی تو کہا انہ لا یفلح الظالم، چوری کرنا ظلم ہے، زنا ظلم ہے، جھوٹ بولنا ظلم ہے، سود کا کاروبار کرنا ظلم ہے، رشوت کا لینا دینا ظلم ہے، کم تولنا ظلم ہے، غیبت کرنا ظلم ہے، بہتان باندھنا ظلم ہے. شرک صرف ظلم نہیں ہے، ان الشرک لظلم عظیم. اسی سے تو ہم آپ کو روک رہے ہیں. جو لوگ عام گناہوں کے خلاف تقریر کرتے ہیں، ہونی بھی چاہیے، معاشرے میں جو خرابیاں ہیں ان کو بیان کرتے ہیں، اعمال کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، ان کا بھی ایک جہاد ہے. لیکن اگر شرک ظلم عظیم ہے نا، جو جماعت اس کے خلاف جہاد کر رہی ہے اس کا جہاد بھی عظیم ہے. یہ ماننا پڑے گا، پھر اس جماعت کا جہاد بھی عظیم ہوگا، کیونکہ جس جرم کے خلاف جہاد ہو رہا ہے وہ جرم کیا ہے؟ ان الشرک. کیسے سمجھاؤں یار آپ کو؟ بیوی ہے نا، بیوی گھر والی، وہ ہانڈیا میں کبھی نمک زیادہ پڑ گیا، بندے نو بلڈ پریشر ہے، تو آیا لقمہ لیا، تو مزاج کے تو خلاف ہے لیکن اچھا شوہر ہے، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے تو وہ درگزر کر دے گا، چلو خیر. بیوی بغیر دسے میکے ٹر گئی ماں باپ کو ملنے، اس کو پتا چلا، درگزر کر کے چلو ماں کو ملنے گئی ہے، باپ کو ملنے گئی، خیر. اور اگر شوہر اپنے بیوی کے بستر پر کسی غیر مرد کو دیکھے، شوہر کہے گا خیر ہے، تیجے سکے بھرا نو ویکھے پھر تے خیر ہے نا، پھر بھی نہیں. تو پھر یہ لوگ کیوں کہتے ہیں او نبی ولی بھی تے اللہ دے اپنے ہی نے نا، اپنے ہی نے نا، تے بھرا کون ہے؟ بھرا پرایا. جس طرح بیوی کے بستر پر اپنی عزت میں تجھے سکے بھائی کی شراکت برداشت نہیں، مجھے بھی اپنی صفتوں میں اپنے پیاروں کی شرکت برداشت نہیں ہے، نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ بیوی کا جرم قابل معافی ہوگا؟ نہیں ہوگا. اللہ کہتے ہیں نماز میں کوتاہی ہو جائے، روزے میں کوتاہی ہو جائے، کل میری رحمت جوش میں آ جائے، تمہارا پیغمبر شفاعت کے لیے لب کھول دے، درگزر کر دوں گا. لیکن شرک یہ ظلم عظیم. اس کے فوراً حضرت اس آیت کے فوراً بعد نا اللہ درمیان میں ایک آیت لائے. اس آیت کے بعد حضرت لقمان کی باقی نصیحتیں بعد میں ذکر کی. تو یہ جو درمیان میں اللہ آیت لائے ہیں نا، یہ حضرت لقمان کا کلام نہیں ہے، اللہ نے اپنا کلام کیا. اس میں اللہ نے والدین کا حق بتایا، ماں نے کس طرح پیٹ میں اٹھایا، کس طرح برداشت کیے مصیبتیں، دکھ، اسے اللہ نے بیان کیا. ماں باپ کا حق. پھر اگلی آیت میں پھر حضرت لقمان کی بات شروع کر دی. یہ درمیان میں اللہ اپنی بات کیوں لائے؟ اللہ نے کہا سلیمان میرا حق دسیا پتر نو تے میں پتر نو دسن لگا ابے دا حق. حضرت سلیمان نے اپنے حق کا ذکر نہیں کیا، بیٹے کو یہ نہیں کہا میں تیرا باپ ہوں میرے بھی کچھ حقوق ہیں، نہیں ذکر کیا. اس کا ذکر کس نے کر دیا؟ حضرت لقمان نے بیٹے کو میرا حق بتایا، تو دوسری آیت میں اللہ نے لوگوں کو باپ کا حق بتایا،
ماں باپ کا کیا حق ہے، والدین کا کیا حق ہے۔ پیٹ میں اٹھاتی ہے 9 مہینے، پھر جنتی ہے، موت کو ہاتھ لگا کے آتی، پھر 2 سال دودھ بھی پلایا، پیشاب گندگی صاف کرتی ہے، کدی متھے تے مچڑ بھی نہیں آیا۔ اے پنجابی تو سمجھ نہیں آیا، کبھی اس کے ماتھے پہ بال بھی نہیں۔ غالباً اسی لیے ایک بندے نے میرے آقا سے پوچھا، یا رسول اللہ میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا ثم من، پھر کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا ثم من، پھر کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ کہتا ہے ثم من، پھر کون؟ آپ نے فرمایا ثم ابوکا، پھر تیرا باپ۔ تو ماں کا ذکر کتنی مرتبہ کیا؟ 3 مرتبہ۔ اس میں علماء نے لکھا اس لیے 3 مرتبہ کیا کہ اس نے پہلے پیٹ میں اٹھایا، پھر اس نے موت کو ہاتھ لگا کے جنا، پھر اس نے 2 سال تک اپنے بچے کو کیسے پالتی۔ آپ گھروں میں دیکھتے ہوں گے، بہو کی گود میں، بیٹی کی گود میں چھوٹے بچے، سردیوں کی راتیں 2-2 3-3 گھنٹے کے بعد انہوں نے رونا، پیشاب کرنی، ماں نے اٹھنا، صفائی کرنی، سینے سے لگانا۔ سچی سچی گل کرو، یہ بچے پالنے پہ جاندے مرداں نوں کی خیال سے آسان تھا؟ تیسرے دن باریوں باہر، ساڈے کول نہیں پلدے، یہ ماں ہی ہے یار، یہ ماں ہی۔ یہ ماں ہی ہے جو پھر اپنے بچے کو کبھی بھولتی نہیں، پاگل بھی ہو جائے پھر بھی نہیں بھولتی، پاگل بھی ہو جائے بچے کو پھر بھی نہیں بھولتی۔ جن کی مائیں زندہ ہیں ذرا ہاتھ کھڑے کرو، ماشاءاللہ، اللہ اکبر، خوش قسمت ہو یار، ہماری ماں تو چلی گئی، تو آپ کی مائیں زندہ ہیں تو پھر جنت کماؤ نا۔ جنت جو ان کے قدموں کے نیچے رب نے رکھ دی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو، جنت پاؤ۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دیکھو تو حج مقبول کا ثواب پاؤ۔ اللہ اکبر۔ نافرمانی نہیں کرنی، کم از کم جو یہاں لوگ بیٹھے ہو اپنے ماؤں کا احترام بھی کرنا ہے، خدمت بھی کرنی، اونچی آواز سے بولنا نہیں ماں باپ کے سامنے، والد بھی اس میں شامل۔ تیرا والد تیرے لیے جنت بھی ہے، تیرا والد تیرے لیے جہنم بھی۔ میرے آقا نے فرمایا اگر وہ راضی ہے تو جنت ہے، اگر وہ ناراض ہے تو جہنم۔ باپ کا حق بتایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھا سلوک کیا ہے؟ فرما برداری کرو، اطاعت کرو، ان کی کسی بات کی حکم عدولی نہ کرو، وہ جو کہیں اگر وہ شریعت کے مطابق ہے، یہ قید ہے، لا طاعۃ للمخلوق فی معصیۃ الخالق، جن کاموں میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو ان کاموں میں مخلوق کی بات نہیں مان۔ یہ قاعدہ ہے، کوئی پیر ہو، کوئی عالم ہو، باپ ہو، چچا ہو، دادا ہو، بیٹا ہو، جن کاموں میں خالق کی نافرمانی ہے وہ بات مخلوق کی
نہیں مان. ماں باپ شریعت کے مطابق جو حکم دیں انہیں تسلیم کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو. حضرت لقمان نے پھر اعمال کا ذکر کیا. پھر جب اعمال کا ذکر کر چکے نا تو پھر انہوں نے کہا اپنی اصلاح ہو گئی تو اب لوگوں کی اصلاح کر، نیکی کا حکم دے اور لوگوں کو برائی سے روک. تیری اپنی اصلاح ہو گئی، عقیدہ بھی درست ہو گیا، نماز بھی ہو گئی، یہ دل میں بات آ گئی کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا ذرہ عمل وہ کسی پہاڑ میں چھپا ہوا ہو، زمین میں، اللہ سے وہ پوشیدہ نہیں، ہم اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں، ہماری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے. اس کے بعد تیری اپنی اصلاح ہو گئی، اب لوگوں کی کیا کر اصلاح. پھر ان کے معاملات سنوارے. کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. صاعر یہ سار عربی میں ایک بیماری کا نام، اونٹ کو لگتی ہے، اونٹ کو، جس میں اونٹ کا منہ ٹیڑھا ہو جائے. اب یہاں کس معنی میں اللہ نے حضرت لقمان نے استعمال کیا؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ. خد کہتے ہیں رخسار کو. اپنے رخسار نہ پھلا، لوگوں سے اپنے رخسار نہ پھلا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اور زمین میں اکڑ کے. یہ رخسار کا پھلانا کیا ہے؟ کوئی بات آپ سے کر رہا ہے تو آپ منہ دوسری طرف کیے ہوئے، یہ بھی تکبر ہے. کسی کی بات کو غور سے نہ سننا، یہ کیا ہے؟ تکبر ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. سلام کا جواب نہ دینا تکبر ہے. اپنے سے چھوٹوں کو، کم مرتبے والوں کو سلام نہ کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ تکبر ہے. یہ سب تکبر میں شامل ہیں. اور یہ وہ جو انہوں نے کہا اپنی گالیں نہ پھلا، چہرہ ٹیڑھا نہ کر لوگوں سے کہ وہ تجھ سے بات کریں اور تو ان کی طرف توجہ ہی نہ کرے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. زمین میں اکڑ کے نہ چل. اس کو دوسری جگہ پہ کیسے بیان کیا؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ. اللہ اکبر. وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ. جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر چلتے ہیں ہونن، آہستگی کے ساتھ. زمین پہ پاؤں مار کے نہیں چلتے، سینہ پھلا کے نہیں چلتے. ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا. یہ مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کون سی چال ہوتی ہے جس میں تکبر ہوتا ہے. آپ میں سے ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ فلاں آدمی جو چل رہا ہے اس کی چال میں کیا ہے؟ تکبر. اس کا انداز متکبرانہ ہے، اس کے کھڑے ہونے کا انداز متکبرانہ ہے، اس کے بیٹھنے کا انداز متکبرانہ ہے. ساری زندگی، اللہ اکبر، ساری زندگی میرے نبی نے محفل میں، مجلس میں جب صحابہ بیٹھے ہوتے تھے کبھی بھی میرے نبی پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھے، کبھی پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھے. کیوں؟ پاؤں پھیلا کے بیٹھنے میں دوسرے کی کیا ہے؟ توہین ہے. دوسرے کی طرف پاؤں کر دینا. اب پاؤں پھیلا کے بیٹھ جانا، دوسرے کی طرف پاؤں کر لینا، یہ کیا ہے؟ تکبر ہے. شریعت نے اس سے منع. کوئی بندہ آیا، یہ ہمارے لیے اسوہ تو ہے نا یار، ہمارے پیارے پیغمبر ہمارے لیے کیا ہیں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. نمونہ تو ہے. کوئی بندہ آیا تو میرے نبی نے، جہاں بیٹھے ہوئے ہیں جگہ نہیں ہے تو میرے نبی نے خود تھوڑا سا ایک طرف ہو کے اس کے لیے جگہ بنا دی، اسے جگہ دی. ہمارے ہاں کیا ہے کہ ایک عام آدمی آیا ہے تو اسے کوئی اہمیت ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور کوئی بڑا سردار آ گیا، چودھری آ گیا، سیاسی آ گیا، تاجر آ گیا، چندہ دینے والا آ گیا تو پھر ہم اس کو کیا دیتے ہیں؟ اہمیت دینے لگتے ہے نا. اس طرح ہوتا ہے نا معاشرے میں.
اور عام بندے کو، بلکہ میں ایک جگہ پہ پڑھ کے حیران ہو گیا، کوئی بندہ آتا تھا نا تو میرے نبی خود اس کے لیے چادر بچھایا کرتے. اللہ اکبر. یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے. تکبر سے روکا ہے. محفل میں پاؤں پھیلا کے بیٹھنا، دوسرے کے لیے جگہ میں وسعت پیدا نہ کرنا کہ یہ بھی بیٹھ جائے، یا اسے اہمیت نہ دینا، یا اس کی طرف توجہ نہ کرنا، یا اس کی بات کو غور سے نہ سننا، یہ سب کیا ہے؟ تکبر ہے. ایک حدیث میں آیا کہ آپ جب کسی سے ہاتھ ملاتے تھے، مصافحہ کرتے تھے، تو آپ اس وقت تک اپنا ہاتھ واپس نہیں کھینچتے تھے جب تک وہ بندہ ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا. یہ عاجزی ہے. اور اس طرح سلام کرنا کیا ہے؟ تکبر ہے. یوں ہاتھ کر کے، یہ تکبر ہے. پنجہ ملانا، یا کسی کو کوئی سلام کرنے لگا ہے چل سلام ہی نہیں دینا، یہ تکبر ہے. یہ سب تکبر میں شامل ہے. میرے آقا سلام دیتے تھے، اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچتے تھے جب تک وہ آدمی ہاتھ اپنا پیچھے نہ کھینچے. صحیح طرح آپ ملتے تھے. یہ انکساری عاجزی والا جو مضمون ہے، اس کی میں نے تمہید تو آج باندھ دی ہے، مضمون سارا رہ گیا. تو جمعے کا وقت چونکہ محدود ہوتا ہے تو اس میں ساری چیزیں بیان نہیں ہوتی، تو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. آئندہ جمعہ ہم یہیں سے شروع کریں گے کہ میرے نبی نے تکبر سے روکا، میرے نبی نے عاجزی کا حکم دیا، میرے نبی نے غرور سے روکا، میرے نبی نے تواضع کا حکم دیا، میرے نبی نے فخر کرنے سے روکا، میرے نبی نے انکساری کا حکم دیا، تو میرے نبی نے اس پر عمل کر کے بھی دکھایا. اس کی میں کئی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ میرے نبی نے کس طرح تواضع کا اظہار کیا اپنی ذات کے لیے. انشاءاللہ بس ایک دو اعلان ہیں، ہم ہو تو تھوڑے سے لیٹ گئے، لیکن نہیں، ہم انشاءاللہ وقت پہ پڑھ لیں گے جمعہ. ایک تو پرسوں اتوار صبح 10 بجے سے لے کے ظہر تک اسی جگہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں معاویہ مسجد میں تکمیل بخاری کی تقریب ہو رہی ہے انشاءاللہ. بخاری کی آخری حدیث پڑھائی جائے گی. ہمارے شیخ الحدیث صاحب پڑھائیں گے، طالب علم سامنے بیٹھ کے پڑھیں گے. آپ اگر اپنے بخت کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو آپ پرسوں اپنے گھر سے نیت کر کے نکلیں کہ ہم طالب علم بن کر جا رہے ہیں، طالب العلم بن کر. ہم نے بھی ایک حدیث آج سبقاً پڑھنی ہے، سننی نہ پڑھنی ہے. پڑھنے کی نیت کر کے آئیں. انشاءاللہ آپ بھی اس حدیث کے سبق میں شامل ہو جائیں. جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ طے کرتا ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو آپ نے اتوار کو جو آپ میں فارغ لوگ ہیں، چھٹی جو سرکاری ملازم ہیں، تاجر لوگ بھی اگر کچھ وقت نکالیں تو آپ نیت یہ کر کے آئیں گے کہ ہم نے حدیث بخاری کی آخری حدیث ہم نے سبقاً پڑھنی ہے، ہم نے طالب علم بننا ہے. ایک دن کے لیے بنے لیکن ہم نے طالب علموں کے زمرے میں شامل ہونا ہے. ہم بھی کل اللہ کو کہہ سکیں کہ ہم نے بھی بخاری کی ایک حدیث سبقاً پڑھی تھی، تیرے آقا کا ارشاد سنا تھا. تو پرسوں یہ تقریب ہوگی، اس میں میں نے بھی بیان کرنا ہے، اور ملک کافی اور یا مقبول جان انہوں نے بھی اس تقریب میں آنا ہے. ایک قاری صاحب بڑے خوبصورت پڑھنے والے، بہت خوبصورت، قاری سید انوار الحسن شاہ، ان انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. مسجد کے اوپر والے حصے میں اسی وقت خواتین کا پروگرام ہوگا، یہی وقت ہے ان کا بھی، پرسوں 10 بجے، نیچے مردوں کے لیے اور چھت پر عورتوں کے لیے. اور یہی پروگرام وہاں چلے گا. جو نیچے تقریریں ہوں گی، درس سارا انتظام چھت پر کر دیا جائے گا. تو جو محلے میں ہمارے محلے کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، ان کے لیے تو بہت، یہ گلیوں سے نکلنا ہے، پیچھے سیڑھیوں سے چڑھ جانا ہے اوپر، جو ارد دونوں طرف سے آ سکتے ہیں، سامنے سے بھی آ سکتے ہیں آپ، سڑک سے بھی، اس طرف سے بھی آپ آ سکتے ہیں. محلے والے اس طرف سے آ جائیں
یہ باقی جو اربن ایریا اس طرف کے علاقے کے لوگ ہیں وہ سامنے جو بنات کا مدرسہ ہے اس سے وہ داخل ہو جائیں اور سیدھے اوپر چلے جائیں. وہ چھت پہ بیٹیوں کو، بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو آپ اس تقریب میں لے آئیں تاکہ وہ بھی اس مبارک تقریب میں شامل ہوں. درس قرآن پچھلے جمعے میں نہیں دے سکا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. مسلسل میں سفر میں ہوں. رات بھی میں 2:30 بجے راولپنڈی سے آیا ہوں ایک جلسے سے خطاب کر کے، بلکہ میں نے اس سے پہلے بنیر جانا تھا. میں نہیں جا سکا کہ سفر بہت طویل تھا اور میں بنیر نہیں جا سکا، دن کا وہاں پروگرام تھا تو میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. آج انشاءاللہ میں خود درس قرآن دوں گا انشاءاللہ. 18 بلاک میں جو درس ہوتا ہے مغرب کے بعد انشاءاللہ میں نے خود دینا ہے. آپ دوسرے دوستوں کو بھی اطلاع دیں گے، آپ خود بھی اس میں شامل ہوں گے. دیں جی اذان.